سم ٹائمز ہر ایج کے لوگوں کی طرز زندگی مختلف ہوتے ہیں. جوانی کے اندر لڑکے جس طرح ایک دوسرے کو دھکے بھی دے دیتے ہیں، تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ کا مذاق بھی کر لیتے ہیں، یہی لڑکے اگر بڑے ہوں اور درمیانی عمر کو پہنچ جائے تو یہ اس طرح کے مذاق نہیں کرتے. اس طرح بدوی ماحول کے اندر، آج بھی عرب کے بدوی ماحول کے اندر رہن سہن کے انداز مختلف ہیں. وہ فرتے جذبات میں، جوش میں، اور کسی بات سے بہت خوش ہو کر، جس سے بہت خوش ہو رہے ہیں، بسا اوقات اس کے منہ میں اپنی انگلیاں بھی ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارے تمدنی ماحول میں ایسا نہیں چلتا. تو وہ بدوی آدمی ملا آپ کو. اب یہ واضح میں رکھنی ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی شخصیت کے دو پہلو ہیں. ایک نبوت کا پہلو ہے، آپ ایک پیغمبر ہیں. اگر اس معاملے میں گستاخی ہو تو وہ ناقابل معافی جرم ہے. آپ علیہ السلام نے ایسی گستاخی کرنے والوں کو فتح مکہ کے دن بھی معاف نہیں کیا، اور بلکہ ایک کے بارے میں کہا کہ اگر اس نے کعبے کا خلاف پکڑا ہو پھر بھی نہ اس کو چھوڑنا. سختی کی. اس میں بعض خواتین بھی تھیں تو جنہوں نے شان نبوت میں گستاخی کی تھی، وہ نہیں چھوڑا. لیکن ایک ہے پہلو آپ کی ایک بشری ہونے کا، بشر ہونے کا پہلو، ٹھیک ہے، ایک انسان ہونے کا پہلو جس میں نبوت کا گوشہ نہیں. تو اس پہلو کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ ذات کے معاملات ہیں، ان کو معاف کیا آپ نے. اب یہ دیکھیں، یہ بدوی کا واقعہ ہے. اس نے آپ کو چادرہ پکڑ کے بڑے زور سے کھینچا اور آپ اس کے سینے کے قریب جا پہنچے، یعنی اتنی زور سے کھینچ کر اپنی طرف کیا. اور کہتا گیا ہے، پھر کہا ہے محمد میرے لیے بھی اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے. آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا، توجہ کی، پھر ہنسے آپ، پھر اس کے لیے ادا فرمانے کا حکم دیا. جو صحابہ مامور تھے اس کام پر، جن کے پاس وہ جو عطیات صدقات کا حصہ ہوگا، تو ان کو کہا کہ ان کو اس میں سے مال دے دو. حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس پر آپ نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں دیتا. اگر ہوا دے دیا، ورنہ اس وقت معذرت اور دوسرے وقت کے لیے وعدہ فرما لی. حتن سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی جو آپ ہی کی تھی، ذاتی بکریاں تھیں، صدقے کی نہیں تھی کہ فنڈ میں آئی ہوں، اور دو پہاڑوں کے درمیان پھر رہی تھی، کافی بڑی تعداد تھی. آپ نے اس کو سب دے دی. اپنی قوم میں آیا اور کہنے لگا قوم مسلمان ہو جاؤ. واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب دیتے ہیں کہ خالی آ رہ جانے سے بھی اندیشہ نہیں کرتے. جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے جب کیا مقام حنین سے واپس ہو رہے تھے. آپ کو بدوی لوگ لپٹ گئے، یعنی انہوں نے گھیر لیا آپ کو، اور آپ سے مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو ایک ببول کی طرف سے اڑا دیا، یعنی اس کے ساتھ لا کھڑا کیا، اور آپ کا جو ذاتی چادر آپ نے اوپر اوڑھ رکھی تھی وہ بھی چھین لی. آپ کھڑے ہو کے فرمایا کہ میری چادر دے دو. اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں سب تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھ کو نہ بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا، نہ تھوڑے دل کا. دیکھیں، آپ کی جو حیثیت تھی وہ نبوت کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک مدینے کے بادشاہ کی سی، لیکن آپ نے انداز فقر والا رکھا ہوا تھا، انداز فقیری والا تھا. اب انہوں نے جو رویہ رکھا، کیا آج کے ہم کسی بھی مملکت کے بادشاہ تو بہت دور کی بات، کوئی چھوٹا سا وزیر، اس کو بھی چھوڑ دیں، کسی تعلیمی ادارہ، جو تعلیمی ادارہ جس کا موٹو یہی ہوتا ہے کہ میں تربیت کر رہا ہوں، تربیت کر رہا ہوں، کیا اس ادارے کے کسی سربراہ کے ساتھ ایسا رویہ ہو سکتا ہے؟ اور تو اور کسی کلاس روم کے ٹیچر کے ساتھ ایسا رویہ ہو سکتا ہے؟ لیکن کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق، کہاں یہ آپ کے اوصاف حمیدہ. حتن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکتے، مدینے والوں کے غلام اپنے برتن لاتے جن میں پانی ہوتا تھا. سو جو برتن بھی پیش کرتے آپ برتن کے لیے اپنا دستے مبارک ڈال دیتے. بعض اوقات سردی کی صبح ہوتی تب بھی آپ اپنا دس مبارک اس میں ڈال دیتے، یہ بھی نہ کہتے کہ سردی ہے تم یہ کیا پانی لے آئے. انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہ تھے، نہ کوسنا دینے والے تھے، یعنی لان تان کرنا، برا بلا کہتے رہنا.
کوئی بات عتاب کی یعنی صدا کی ہوتی، گرفت کی بات ہوتی تو یوں فرماتے فلانے شخص کو کیا ہو گیا، اس کی پیشانی کو خاک لگ جائے۔ اب پیشانی کو خاک لگنا ایک محاورے میں غلط معنی بھی ہو سکتا ہے اور اچھا معنی بھی ہے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بھی جس لفظ کا انتخاب کیا اس لفظ کے معنی کے اندر بھی اچھائی کا پہلو، خوبی کا پہلو۔ اب اس معنی کو وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ اچھا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ پیشانی کو خاک لگ جائے، جس سے کوئی تکلیف ہی نہیں، خصوص اگر سجدے میں لگ جائے تب تو یہ دعا ہے نمازی ہونے کی۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس نیت سے کسی کو کہے کہ تیری پیشانی کو آگ لگ جائے کہ بھئی تو سجدہ کرے تو نمازی بن جائے، تو یہ تو دعا ہے۔ اور نماز میں خاصیت بھی ہے بری باتوں سے روکنے کی، یہ اصلاح کی دعا بھی کہ تجھے اللہ ہدایت دے، اصلاح کی توفیق دے۔ اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرمگین تھے کہ کنواری لڑکی جیسے اپنے پردے میں ہوتی اس سے بھی زیادہ، یعنی اتنی زیادہ حیا والے تھے۔ سو جب کوئی بات ناگوار دیکھتے تو شرم کے سبب زبان سے نہ فرماتے، مگر ہم لوگ اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک میں دیکھتے تھے، چہرے سے اثر ظاہر ہو جاتا۔ بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ یوں سرخ ہو جاتا جیسے سرخ انار آپ کے رخساروں پہ نچوڑا گیا ہو۔ اور تسوہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے۔ اس کی کچھ مثالیں اگلی حدیث میں آتی ہیں۔ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا گانڈ لیتے تھے، جوتے کی سلائی کرنی ہوتی خود کر لیتے، اپنا کپڑا سی لیتے تھے، اپنے گھر میں کام ایسے ہی کر لیتے تھے جس طرح تو میں معمولی آدمی اپنے گھر میں کام کر لیتا ہے۔ عائشہ نے یہ بھی کہا کہ ہم جملہ بشر کے ایک بشر تھے، گھر کے اندر مخدوم و ممتاز ہو کے نہ رہتے تھے کہ بھئی ہر بندہ میری خدمت میں لگا رہے۔ اپنے کپڑے میں جوئیں دیکھ لیتے کہ شاید کسی کی چڑھ گئی ہو، کیونکہ آپ اس سے پاک تھے، آپ کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام گندگیوں سے پاک صاف رکھا تھا۔ ہاں کسی اور کے وجود سے چڑھ جائے تو آپ خود دیکھ لیتے اس کو، اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے تھے۔ یہ مثالیں ہیں گھر کے کام کی، کیونکہ رواج میں یہ کام گھر والوں کے کرنے کے ہوتے ہیں کہ خواتین کرتی ہیں، تو یہ کام آپ خود کرتے ہیں، اپنا ذاتی کام بھی کر لیتے تھے۔ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم۔ ہاں راہ خدا میں جہاد اس سے مستثنا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کافر کو مارنے کا موقع آیا تو ضرور کیا۔ مراد وہ مارنا ہے جیسے غصے کے جوش میں عادت ہوتی ہے کہ انسان کسی بات کو ناگوار سمجھ کر اس پر بھی ریئیکشن دکھاتا ہے، اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی جس میں آپ نے اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیا ہو ذاتی معاملات میں۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا تو اس وقت آپ اللہ کے لیے اس سے انتقام دیتے تھے۔ حتان سے روایت ہے کہ میں 8 برس کا تھا اس وقت آپ کی خدمت میں آ گیا تھا، اور 10 برس تک میں نے آپ کی خدمت کی، میرے ہاتھوں کوئی نقصان بھی ہو گیا تو آپ نے کبھی ملامت نہیں کی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے ملامت بھی کی تو آپ فرماتے جانے دو، اگر کوئی دوسری بات مقدر ہوتی تو وہی ہوتی، یعنی اس کو بھی یہ سمجھاتے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھے یہی ہوا تھا اس لیے ایسا ہوا، بچے کو کچھ نہ کہو۔ عطان سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے تھے کہ آپ مریض کی بیمار پرسی فرماتے تھے، جنازے کے ساتھ جاتے تھے مدینے کے اطراف اکناف میں جہاں کہیں کوئی مسلمان، حتیٰ کہ بعض روایات میں کہ آپ ایک یہودی لڑکا اس کی تیمارداری کے لیے بھی گئے اور اس کو اس موقع پر اسلام کی دعوت دی، اللہ کی شان و مسلمان بھی ہوا۔ عطان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے مسافہ فرماتے تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے خود نہ نکالتے یہاں تک کہ وہی اپنا ہاتھ نکال دیتے، یعنی جب تک وہ آپ کا ہاتھ پکڑے رہتا تو آپ اس کا ہاتھ نہ چھڑواتے، اور نہ اپنا منہ اس کے منہ کی طرف سے پھیرتے تھے، یعنی یہ بھی تکبر کی علامت ہے کہ بات کہیں کر رہا ہو منہ کہیں ہو، یہاں تک کہ وہی اپنا منہ آپ کی طرف سے پھیر لیتا تھا۔ اور آپ کبھی اپنے پاس بیٹھنے والے کے سامنے اپنے زانوں کو بڑھائے ہوئے نہیں دیکھیں گے، نہیں ٹانگیں لمبی کر لی ہوں، پاؤں دراز کر لی ہوں، بلکہ صف میں سب کی برابر بیٹھتے تھے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زانوں سے مراد پاؤں ہوں، یعنی آپ کسی کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے تھے۔ شمائل ترمذی باب تواضع باب خلق میں ہے، 2 لمبی حدیثیں ہیں، ان میں سے بعض جملے نقل کرتا ہوں۔ حضرت حسین اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکان میں تشریف لے جاتے
تو مکان میں رہنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے ہیں، یعنی گھر میں اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور ایک حصہ اپنی ذات خاص کے لیے۔ پھر اپنے خاص حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان اس طرح پر تقسیم فرماتے ہیں کہ ایک حصے کے برکات کو اپنے خاص اصحاب کے ذریعے سے عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی اس حصے میں بھی لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، یعنی اس حصے میں خاص حضرات کو استفادے کے لیے زیادہ تھی، پھر وہ عام لوگوں تک ان لوگوں کو پہنچاتے، خاص صحابہ حضرات شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی، اس طرح ایک ہی بار صحابہ آپ کے پاس آتے، آپ جن کی باتیں ان سے کرتے وہ پھر دیگر لوگوں تک پہنچاتے۔ اس مذکورہ حصہ امت میں آپ کی عادت یہ تھی کہ اہل فضل یعنی اہل علم و عمل کو حاضری کی اجازت دینے میں دوسروں پر ترجیح دیتے تھے کہ بھئی ان اوقات میں وہ فائدہ اٹھائیں جو اہل علم و عمل ہیں، تاکہ ان سے آگے علم پھیلے، اور اس وقت پر ان پر بقدر ان کی دینی فضیلت تقسیم کرتے تھے، کیونکہ کسی کو ایک ضرورت ہوئی، کسی کو دو ضرورتیں، کسی کو کئی ضرورتیں ہوئی، آپ اسی نسبت ان کے ساتھ مشغول ہوتے اور ان کو بھی ایسے کام میں مشغول رکھتے جس میں ان کی اور امت کی مصلحت و فائدہ ہو، جیسے مسئلہ پوچھنا، مناسب حالات کی اطلاع دینا، اور آپ کے سب طالب ہو کر آتے اور علاوہ علمی فوائد کی کچھ کھا پی کر واپس جاتے اور دین کے ہادی بن کر نکلتے۔ یہ رنگ تھا مجلس خاص کا، خواص کی مجلس کا۔ پھر میں نے اپنے باپ سے آپ کے باہر تشریف لانے کی بابت پوچھا، انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی، جس کو میں انہی کی دوسری حدیث سے نقل کرتا ہوں۔ حضرت علی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کشادہ رو، یعنی چہرے پہ بل نہیں پڑتے، نرم ہو، نرم مزاج تھے، آپ کے سامنے لوگ آپس میں جھگڑتے نہ تھے، اور جب آپ کے روبرو کوئی بات کرتا اس کے فارغ ہونے تک آپ خاموش رہتے، اس کی بات پوری توجہ سے سنتے، اور آپ پردیسی آدمی کی گفتگو اور سوال میں بدتمیزی کرنے پر تحمل فرماتے۔ کوئی دیہاتی آ جاتا تو اس کے انداز غیر تمدنی ہوتے تو اس پر تحمل کرتے، اور کسی کی بات نہیں کاٹتے، یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھنے لگتا تب اس کو کاٹ دیتے، خواہ منع کر کے یا اٹھ کر چلے جانے سے۔ اس کی بات لمبی ہو جاتی اور بیکار کی بات ہوتی تو مروت اتنی تھی کہ اس کو روکتے بھی نہ بلکہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے۔ یہ رنگ تھا مجلس عام کا۔ یہ برتاؤ تو اپنے تعلق والوں سے تھا، اور مخالفین کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کا بھی کچھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کسی موقع پر آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ مشرکین میں بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں پوچھنے والا کر کے نہیں بھیجا گیا کہ میں لان تان کرتا رہوں، برا بلا کہتا رہوں، میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فائدہ اس لیے آپ کی عادت دشمنوں کے لیے بھی دعائے خیر ہی کی کرنے کی تھی، کبھی کبھار اپنے مالک حقیقی سے فریاد کے طور پر کچھ کہہ دینا کہ ان کی شرارت سے آپ کی حفاظت فرما دی، اور بات ہے۔ بعض مواقع پر بعض صحابہ کے ساتھ بدعہدی کی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے ایسے مواقع پر ایک ایک ماہ کے لیے بھی قنوت نازلہ پڑھی، ٹھیک ہے، نمازوں کے اندر پڑھی، جس میں مشرکین کفار کے لیے بد دعائیں تھیں۔ عائشہ سے ایک لمبا قصہ طائف کا منقول ہے، جس میں آپ کو کفار کے ہاتھ سے اس قدر اذیت پہنچی جس کو آپ نے جنگ احد کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت فرمایا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پہاڑوں کے فرشتے سے ملایا، اور اس نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، محمد میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ آپ مجھ کو حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں پر لا ملاؤں۔ طائف ایک وادی ہے، ارد گرد پہاڑ ہے، جس میں سب پس جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ دعا آپ کی قبول ہوئی، طائف کے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے۔ فائدہ دیکھیے، اگر اس وقت ہاتھ سے بدلہ لینے کا موقع نہ تھا تو زبان سے کہنا تو آسان تھا، خصوصاً جب آپ کو یہ بھی یقین دلایا گیا کہ زبان ہلاتے ہی سب تہس نہس کر دیے جائیں گے، مگر آپ نے پھر بھی شفقت ہی سے کام لیا۔ یہ برتاؤ ان مخالفین سے تھا جو مد مقابل تھے۔ بعض مخالفین آپ کی رعایا تھے جن پر باضابطہ بھی قدرت تھی، ان کے ساتھ ہی برتاؤ سنی، یعنی یہ تو رعایا نہیں تھے نا، مدینے کے اندر بہت سارے کافر تھے، یہودی تھے، مشرک تھے، منافقین بھی تھے، وہ آپ کی رعایا میں تھے، یعنی آپ کی بادشاہتی، آپ جو چاہتے ان پر فیصلہ نافذ کر سکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی سے ایک لمبا قصہ منقول ہے، جس میں کسی یہودی کا جو مسلمانوں کی رعیت ہو کر مدینے میں آباد تھے،
حضور کے ذمے کچھ قرض تھا، اس یہودی کا آپ نے کچھ پیسے دینے تھے، اس نے ایک بار آپ کو اس قدر تنگ کیا کہ ظہر سے اگلے دن صبح تک آپ کو مسجد سے گھر بھی نہیں جانے دیا، مسجد میں ہی رکھا اور مطالبہ کرتا رہا۔ لوگوں کے دھمکانے پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معاہد اور غیر معاہد پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ معاہد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ حکومت نے کوئی معاہدہ کر لیا ہو، امن کا، یا اس نے کوئی جزیہ دیا ہو جس کے بدلے میں اس کی جان اور مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہو۔ اسی قصے میں ہے کہ جب دن چڑھا تو یہودی نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی کہا کہ میں نے تو یہ سب اس لیے کیا تھا کہ آپ کی صفت جو تورات میں ہے، کہ تورات میں جو آپ کے بارے میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں، میں اس کا امتحان لوں۔ اب وہ اوصاف کیا ہیں کہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ کی پیدائش مکے میں ہے، ہجرت کا مقام مدینہ ہے، سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مدینے سے لے کر شام تک آپ کی سلطنت ہوگی، چنانچہ بعد میں ہوئی۔ آپ نہ سخت خوں ہیں نہ درست مزاج ہیں، مزاج میں سختی نہیں، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں، نہ بے حیائی کے کام، یعنی وقار کے ساتھ چلتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی نہیں کرتے، کوئی بھی کام جو حیا کے خلاف ہو آپ وہ نہیں کرتے، نہ بے حیائی کی بات آپ کی وجہ ہے۔ مجھ کو اس کا دیکھنا تھا کہ دیکھوں آپ وہی ہیں یا نہیں، سو دیکھ لیا آپ وہی ہیں۔ یعنی اس یہودی نے جو ایسا بے ادبی کا رویہ اپنایا وہ محض امتحان لینے کے لیے تھا، لیکن آپ علیہ السلام کا وصف دیکھیے، اخلاق حمیدہ دیکھیے، اور صاف دیکھیے کہ آپ نے اس کو روکا نہیں، اس کی بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی نہیں کی، قدرت کے باوجود اس کو کوئی سزا نہیں دی، اور نتیجہ دیکھیے کہ انہوں نے گواہی دی اور ایمان لے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد احادیث کی تخریج بیان کر رہے ہیں کہ یہ احادیث کن کتابوں سے لی گئی ہیں۔ کہہ رہے ہیں بجز دو حدیثوں کے جن میں شمائل کا نام ہے، پیچھے چند حدیثیں پہلے آ رہا ہے کہ شمائل کے باب خلق میں فلاں باب میں یہ دو حدیثیں ہیں، باقی سب حدیثیں مشکات کی ہیں۔ مشورہ، اگر انہی تھوڑی سی حدیثوں کو روزمرہ ایک ہی بار پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو، پھر دیکھ لو گے تم کیسے جلدی کیسے اچھے ہو جاؤ گے۔ یعنی سننے سے انسان کی زندگی میں، پڑھنے سے وہ باتیں آتی ہیں، تو آپ کے اخلاق حمیدہ کے اس بیان کو بار بار انسان پڑھے تاکہ انسان کے اندر یہ باتیں پیوست ہوں اور زندگی کا حصہ بنے۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔